طور پر لوگوں کی پرکھ ان کی شان و شوکت دیکھ کر کی جاتی ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہو اس کو اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے. لیکن دنیا میں کئی ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت اور شہرت دے کر جب ان کی رسی کھینچی تو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنائیں گے جس کے ایک دن کا خرچہ لاکھوں ڈالر تھا، لیکن پھر قسمت نے ایسا منہ پھیرا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا. اس شخص کا نام عدنان خشوگی تھا جس کا تعلق سعودی عرب سے تھا. یہ اپنے وقت میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ 90 کی دہائی میں عدنان خشوگی کی دولت 4 ارب ڈالر تھی. وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا. اس کا والد محمد خشوگی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر اور سعودی فرما روا کا ذاتی معالج تھا. سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اسلحے کے بیشتر معاہدے عدنان نہیں کروائے تھے. وہ دنیا بھر میں حکومتوں اور اسلحہ ساز فیکٹریوں کے مابین معاہدے کرواتا تھا. اس کے کاروبار میں موجود دوسرے لوگ یہ کام خفیہ کرتے تھے، لیکن عدنان کھلے عام پارٹیوں میں اسلحے کے سودے طے کرتا تھا اور وہ اکثر ہالی ووڈ فنکاروں کی پارٹیوں میں یہ کام کیا کرتا تھا. ایک رپورٹ کے مطابق جب ایران پر عالمی پابندیاں عائد ہو چکی تھیں تب بھی عدنان خشوگی نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلحے کی خریداری کا ایک معاہدہ کروایا تھا، جس کے تحت امریکہ نے ایران کو اسلحہ فروخت کیا تھا. عدنان خشوگی نے اپنی تمام عمر ایک پلے بوائے کے طور پر گزاری اور اس نے 2 شادیاں کی اور 11 لونڈیاں بھی رکھی. اس کے علاوہ بھی اس کے کئی معاش کے منظر عام پر آئے. 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے اس کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ عدنان خشوگی کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہا تھا کہ اس کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی. اس نے اپنا ایک جہاز 747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا. اس وقت عدنان خشوگی کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا، جبکہ لندن، پیرس، نیو یارک اور سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے. اسے عربی نسل کے گھوڑوں کا شوق تھا، اس لیے دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص استبل تھے. اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کو دے کر طلاق دی. اس کے ساتھ ساتھ عدنان خشوگی کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا. لیکن وہ یاٹ بعد میں اس سے برونائی کے سلطان نے خریدی. اس سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی اور ٹرمپ نے $29 ملین میں خرید لی. اس یارڈ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی. عدنان خشوگی نے اپنی 50ویں سالگرہ پر اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی. شراب اور شباب عدنان خشوگی کی کمزوری تھی اور یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی. اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی. 80 کی دہائی میں عدنان خشوگی $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی اور زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا. اربوں ڈالرز کی مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے. کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھتا گیا اور اس کے سب اثاثے فروخت ہو گئے. برا وقت آدھے ہی عدنان خشوگی کے دوستوں اور چاہنے والوں نے نظریں پھیر لی اور وہ لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا. پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا. اس کی حالت غیر ہو چکی تھی. اس نے تاجر سے کہا کہ میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں ہے. اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے. دوستو، عدنان خشوگی سے جن لڑکیوں کا تعلق تھا ان میں امریکی کاروباری شخصیت جل ڈوڈ بھی شامل ہے، جو فیشن کی دنیا میں بڑا نام رکھتی ہیں اور ایک کامیاب ڈیزائنر بھی ہیں. وہ ماضی میں ووگ رسالے کے کور پر بھی نمودار ہو چکی ہیں، لیکن ان کی اصل وجہ شہرت عدنان خشوگی سے عارضی معاہدے کے تحت رشتہ ازدواج قائم کرنا ہے. انہوں نے عدنان خشوگی کے ساتھ تقریباً 2 سال کا عرصہ گزارا. وہ بتاتی ہیں کہ یہ سن 1982 کی بات ہے جب میں 20 برس کی تھی اور میں نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا. ایک دن میرا ایجنٹ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے مونٹی کارلو میں منعقد ہونے والی ایک پارٹی میں شرکت کی دعوت ملی ہے جہاں مجھے ماڈلنگ کرنی ہوگی. تو میں نے فوراً اس کی حامی بھر لی. جب میں پارٹی میں پہنچی تو مجھے وہاں ایک شخص سے ملوایا گیا جو تقریباً میری والد کی عمر کا تھا. مجھے وہ بالکل بے ضرر محسوس ہوا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ رقص کرنا بھی مذاق خیز نہیں لگا. جب ہم دونوں رقص کر رہے تھے تو ڈانس فلور پر میرے ایجنٹ نے مجھ سے چلا کر پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے ساتھ رقص کر رہی ہو؟ یہ عدنان خشوگی ہے. لیکن مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا. اس پارٹی میں دوران رقص وہ شخص اپنے گھٹنوں پر گر گیا اور کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے.
इसी दौरान डांस फ्लोर पर शीशे के जाम गिर गए जिससे वो जख्मी हो गया था, लेकिन उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। ये सब कुछ मुझे काफी मजाक का खेज लगा और मेरा ख्याल था कि लोग इन पार्टियों में जाकर पागल हो जाते हैं। पार्टी के बाद मेरे एजेंट ने कहा कि अदनान तुमको अपनी कश्ती में काफी पीने के लिए बुला रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कश्ती पर नहीं अपने बिस्तर पर जाना है और मैं उस दिन अदनान के पास नहीं गई। अगले दिन मैं अदनान के पास रात का खाना खाने गई तो मैं उसकी पुरतायुश कश्ती को देखकर हैरान रह गई। उस कश्ती में 10 बेडरूम्स थे और एक अस्पताल जहां दिल का ऑपरेशन भी हो सकता था। उसने मुझसे कहा कि अपने कपड़े तब्दील कर लो। जब मैं तब्दील करने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि अलमारी में मेरे साइज के एक से बढ़कर एक खूबसूरत लिबास मौजूद था। इसके बाद मैं और अदनान घंटों बातें करते रहे। उसने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में बहुत से सवालात किए। उसने मुझसे मेरी आदत और मेरे तर्ज जिंदगी के बारे में सवालात किए और कहा कि वो ये मेरी हिफाजत के लिए मालूम कर रहा है। उस मुलाकात के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इससे दोबारा मिलूं। अदनान की कश्ती पर मुलाकात के कुछ अरसे बाद उसने मुझे पेरिस में अपने घर बुलाया और इसके बाद हमारी मुलाकातें अक्सर होने लगी। यहां तक कि मैं इसके साथ छुट्टियां मनाने अफ्रीका और स्पेन भी गई, लेकिन इसके साथ इतना वक्त गुजार कर भी मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पूरा नाम क्या है और ये क्या काम करता है। नाज़रीन, वो कहती हैं कि अदनान का कद सिर्फ 5 फुट 4 इंच था और मैं उससे 5 इंच लंबी थी। मॉडलिंग की दुनिया में हम निहायत पुरकशिश लोगों के दरमियान घिरे होते हैं, लेकिन मुझे उनमें से किसी ने मुतासिर नहीं किया था और मैं अदनान के साथ खुश थी। फिर एक दिन आया जब मैं और अदनान साथ थे और मैंने उससे हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अदनान ने कहा कि वो ऐसा सिर्फ उस सूरत में कर सकता है जब मैं इससे आर्जी रिश्ते अज़दवाज कायम करने का मुआहदा करूं, जिसके बाद मैं इसके साथ हमबिस्तरी कर सकूंगी। अदनान ने मुझे बताया कि वो कानूनी तौर पर एक वक्त में 3 बीवियां रख सकता है और इसके अलावा वो 11 खवातीन के साथ आर्जी रिश्ते इज़दवाज कायम कर सकता है। अदनान ने कहा कि अगर मैं इसके साथ आर्जी इज़दवाजी हैसियत कायम करने के लिए राजी हूँ तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं इसके साथ वक्त गुजार सकती हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और अदनान की आर्जी बीवी या प्लेयर वाइफ बन गई। मैं इसके साथ होटलों में वक्त गुजारती थी और इस दौरान मैंने इसकी दूसरी आर्जी बीवियों से मुलाकात